السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 79 تک ہم نے پڑھا، اور ہم پچھلے 1 ویک سے پوری ڈیٹیل میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد کیسے فرعون کے شر سے بچایا، اور وہ پھر اس کے بعد کیسے ان سے قتل ہو گیا۔ وہ مدین چلے گئے اور وہاں سے واپس مصر آ رہے تھے کہ راستے میں ان کو نبوت دی گئی، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ انہیں فرعون کے سامنے دعوت دین دینا ہے، اور پھر فرعون نے بنی اسرائیل پر تو زندگی تنگ کر رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی شدید دشمن ہو گیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کا حکم دیا، اور راستے میں سمندر آیا تو سمندر کو کراس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ سمندر میں موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا، اور اس طرح ان کو جو ہے وہ راستہ سمندر کراس کروا دیا تاکہ وہ اپنے اصل وطن فلسطین یا میدان تی جا سکے۔ اور فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب سمندر میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری قوم سمیت ڈبو دیا۔ یہ سارے واقعات کا ذکر ہم نے پڑھا 79 آیت تک۔ آج ہم 80 آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دوبارہ جو ہیں وہ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور طور کی جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ آیت نمبر 81، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غضبی وَمَن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ۔ اور کہا، ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا۔ تو میدان تی میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں تو یہاں پھر کئی تفصیلات کا ذکر چھوڑ دیا گیا جو دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ مثلا اسی سفر میں بنی اسرائیل نے ایک مندر میں بعض لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا ایک الہ یعنی محسوس خدا کا مجسمہ بنا دو، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ پلائی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر ہجرت کا مقصد بتایا کہ تمہیں اپنے آبائی وطن کو غیروں کے قبضے سے آزاد کرانا اور خود وہاں آباد ہونا ہے، تو کہنے لگے، موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور اور جنگجو قسم کے لوگ آباد ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں تیسرے پارے میں پڑھ گئے ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو، ہم میں اتنی ہمت نہیں۔ ان کی اس بزدلانہ حرکت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر یہ حکم دیا کہ اب تمہیں یہیں اسی میدان میں 40 سال تک بھٹکتے پھرنا ہے، جس سے مقصد ان کی بزدلی کا علاج اور ان میں جرأت پیدا کرنا تھا۔ ایک تو جنگل کی زندگی ویسے ہی دلیر بنا دیتی ہے، دوسرے بڑے بوڑھے سب بزدل اتنے عرصے میں مر کھپ جائیں گے، اور جو نئی نسل پیدا ہوگی وہ غلامی کے بجائے آزادانہ فضا میں پرورش پائے گی، اور وہ جرأت مند پیدا ہوگی۔ اس بیابان میں رہنے کو مکان نہ تھا، نہ کوئی چیز کھانے کو ملتی یا پیدا ہوتی تھی، اور نہ کہیں پانی کے چشمے یا گھاٹ تھے۔ پھر یہ بنی اسرائیل بھی لاکھوں سے زائد نفری میں تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ان مسائل کا حل ایسے معجزانہ انداز میں فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دھوپ کے وقت بادل صاحبان کی طرح ان پر چھا جاتے مگر برستے نہیں تھے، اور رات کو غائب ہو جاتے۔ اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کو من اور سلوہ نازل کیا، اور پانی کے 12 چشمے جاری کیے۔ ان واقعات کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا۔ اور یہ سب نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب نہ زیادتی کرنا، نہ سرکشی کرنا،
یہ زیادتی یہ تھی کہ ذخیرہ دوسی کر کے دوسرے لوگوں کو ان کے حق سے محروم نہ بنا دینا، اور سرکشی نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی ان نعمتوں کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا اور اس کے عبادت گزار فرما بردار بندے بن کر رہنا۔ اور اگر اب بھی تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو یاد رکھو کہ پھر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اس سے میں یقیناً بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ تو اچھے عمل اور اللہ تعالیٰ سے بات بات پہ استغفار اور معافی مانگتے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیں گے۔ آیت نمبر 83، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ یہاں پھر دوبارہ سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور آیت 84 میں پھر موسیٰ جواب دیتے ہیں، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اب سیدنا موسیٰ کا اپنے ہمراہیوں سے پہلے طور پر پہنچ جانے کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور کے دامن میں پہنچ کر 40 راتیں وہاں بسر کرنا، تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب یعنی تورات عطا کی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے بھی 70 آدمی اپنے ہمراہ لیے اور طور کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ہم کلامی کا کچھ اتنا زیادہ شوق اور جذبہ تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں اتنی کیا جلدی تھی کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر پہلے ہی یہاں پہنچے؟ تو موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے یہاں پہنچ ہی رہے ہیں اور مجھے آپ کی ملاقات کا شوق اور جذبہ ان سے پہلے کھینچ لایا۔ پھر اسی موقع پر آپ نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا دیں۔ یہ واقعہ جو ہے ہم پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت 85، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی اور لفظ سامری کی تحقیق اس کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کوہ طور پر عبادت میں مصروف تھے اور اس انتظار میں تھے کہ 40 دن پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کتاب ہدایت عطا فرمائے، تو اسی دوران میں آپ کی قوم نے آپ کے بعد پھر سے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا اور یہ لوگ اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ اس واقعے کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں طور پر دے دی۔ آپ کو اس اطلاع سے اپنی قوم پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہاں قیام بھی انتہائی ضروری تھا۔ آپ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے مہینہ مدت تک وہیں رکے رہے۔ لفظ سامری سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس شخص کا اصل نام نہیں تھا یہ، بلکہ کوئی خاص سامری شخص تھا جس سے جیسا کہ شروع میں تعریف کا آل موجود ہے اور یعنی الف لام موجود ہے اور آخر میں یائے نسبتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سامر یا اس وقت اس کے وطن کا نام تھا، یا پھر سامر یا سمر اس کے کسی جد امجد کا نام تھا، جیسا کہ عرب میں اس کا عام دستور ہے۔ بہرحال آیت نمبر 86، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سوالیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم سے صبر اور اطاعت پر قائم رہنے کو کہا تھا اور اس کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا وہ وعدہ تمہارے لیے لمبا نہیں کافی نہیں تھا؟
اور دوسرا، اور کیا میرے جانے کے بعد اتنا زیادہ عرصہ ہو گیا تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے ڈالی؟ تو طور سے واپسی پر سیدنا موسیٰ نے بنی اسرائیل سے 3 سوال کیے، جیسا کہ آیت کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات لے کر جب واپس آئے تو سخت غضبناک تھے۔ آپ نے آتے ہی اپنی قوم سے پے در پے 3 سوال کیے۔ نمبر 1 کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا، تو یہ گمراہی کی راہ تم نے کیوں اختیار کی؟ کیا تمہیں اللہ کی ہدایت پسند نہیں تھی؟ دوسرا، اللہ نے جتنی مدت بعد کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا اس میں کچھ دیر ہو گئی تھی یا اس وعدے کو طویل مدت گزر چکی تھی اور تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، اور پھر یہ پتہ نہیں کہ اللہ سے کب ہدایت آتی ہے یا آتی بھی ہے یا نہیں، اس بنا پر تم نے خود ہی اپنے لیے ایک راہ تجویز کر لی؟ اور تیسرا، اگر یہ دونوں درست تھیں تو پھر کیا تم ایسے کام کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ یہ گوسالہ پرستی کا مرض ابھی تک تمہارے دلوں سے نہیں نکلا؟ آیت نمبر 87، قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ وہ کہنے لگے، ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ سامری نے ہمارے لیے یہ بچڑا بنا دیا، جیسے کہ آیت 88 میں آتا ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا۔ پھر وہ اس ڈلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا جو کوہ طور پر چلا گیا۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سوالوں کے یہ جواب دیا کہ ہم نے کچھ ایسا جان بوجھ کے نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ اس طویل سفر میں زیورات کا بوجھ ہمارے لیے ناقابل برداشت بن گیا تھا، لہٰذا ہم چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے سب افراد یہ بوجھ اٹھائے رکھیں، انہیں کیوں نہ اکٹھا کر کے پگھلا کر ان کی اینٹیں بنا لی جائیں تاکہ ان کی نقل و حرکت میں آسانی ہو جائے اور دوسرے سامان کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر لادا جا سکے، اور اس میں ہر ایک کے زیور کی مقدار الگ الگ لکھی جائے، اور جب کہیں مقیم ہوں گے تو اپنے اپنے حصے کا سونا پھر سے بانٹ کر زیور بنوائے جا سکتے ہیں۔ اس خیال سے ہم نے بھی اپنے اپنے زیور اتار پھینکے، اور اسی طرح سامری نے اپنا زیور اس مجموعے میں شامل کر دیا۔ چونکہ سونا پگھلانے کا کام سامری کے ذمہ تھا تو اس نے یہ شرارت کی کہ بجائے اس کے کہ وہ زیورات کو پگھلا کر سونے کی اینٹیں بناتا، اس کو بچڑے کی شکل دے دی، پھر کچھ ایسا کرتب دکھایا کہ اس سے بچڑے کی آواز بھی نکلتی تھی، اور کہنے لگا کہ حقیقتاً تو تمہارا الہ یہی ہے جو سونا پگھلانے پر آپ سے آپ شکل میں نمودار ہو گیا ہے۔ یہ لوگ مصر میں چونکہ بڑی مدت تک فرعونیوں کے دیکھا دیکھی بیل کی پرستش کرتے رہے تھے اور ابھی تک ان کے ذہن پوری طرح صاف نہیں ہوئے تھے، لہٰذا جاہل عوام نے فوراً سامری کی آواز پر لبیک کہی اور کہنے لگے کہ ہمارا اور موسیٰ کا بھی اصل الہ تو یہی تھا، موسیٰ پتہ نہیں کوہ طور کیا لینے گیا ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہو گیا اور اکثریت کی دیکھا دیکھی ہمیں بھی یہی اختیار کرنا پڑی۔ آیت نمبر 89، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفع۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی ان بدبختوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر ان سے بچڑے کی سی آواز نکلتی بھی ہے تو کیا وہ ان کے سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، پھر جواب کیا دے گا؟ اور جو نہ سن سکے نہ جواب دے سکے وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے یا کیا سنوار سکتا ہے، نیز وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کی آیات میں ہم نے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سمندر پار کروانے کے بعد میدان تیم میں تمام سہولتیں عطا فرمائیں، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ان کے وطن فلسطین نہیں جانے دیا، بلکہ یہ کہا کہ تم یہیں پر رہو گے تاکہ ان کی یہ بزدل نسل جو ہمیشہ فرعون کی غلام رہی
وہ ختم ہو جائے اور نئی نسل جو ہے وہ اپنا جہاد کے مشن کو پورا کر سکے۔ دوسرا، پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں ان کے جو ان کی سزا دی، جو آگے ہم پڑھیں گے۔ اور ہم یہاں پر آج کے لیسن میں دوبارہ یہی پڑھے تھے کہ کس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد پھر شرک شروع کر رکھا تھا، اور جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سرزنش کی۔ ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے عمل سے محفوظ رکھے اور اپنے فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔